بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستو، میں حکیم فرقان علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بخار، ملیریا وغیرہ۔ کیونکہ آج کل موسم چل رہا ہے جس سے بہت سارے لوگوں کو ملیریا، بخار، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو یہ مسئلہ، ابھی موسم بھی چینج ہو رہا ہے، اس وجہ سے جو ہے نا یہ مسئلہ زیادہ ہو رہا ہے۔ تو ان کی علامات، وجوہات اور ان کا مجرب ترین جو علاج ہے بخار کے متعلق، اور آسان جو علاج ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ مزید مہنگی میڈیسن اور انجیکشن اور گولیاں وغیرہ کھا کے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور زیادہ مسئلے اور سائیڈ افیکٹ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جو ملیریا کا مسئلہ چل رہا ہے یا بخار کی علامات ہیں، تو اس میں جو بہترین علاج ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آسان علاج اور آسان میڈیسن بنا کر آپ استعمال کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو دوستو، جو بخار ہے، جدید تحقیق کے مطابق اس کو ایک جراثیم کا نام دیا گیا ہے۔ جراثیم ہے جو کہ خون کے اندر داخل ہو کر ان بخارات کو پیدا کرتا ہے، اور اس جرثومے کو جسم میں اور خون کے اندر شامل کرنے کے لیے ایک خاص قسم کا مچھر ہے جو کہ اس کا سبب بنتا ہے، جس سے یہ جراثیم جسم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جب یہ خون کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا خوردبینی اگر ٹیسٹ کریں تو غور سے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہ خون کے بالکل جو قطرہ ہوتا ہے خون کا، اس کے درمیان کے اندر جو ہے نا ایک سیاہ کلر کا جو ہے نا وہ دبا سا نظر آتا ہے، جو کہ جب لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ اس آدمی کو یا اس مریض کو جو ہے وہ ملیریا کا بخار ہو گیا ہے۔ اگر بخار کی حالت میں یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور بخار کے اندر جب یہ ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس ٹائم یہ بالکل خون کے درمیان میں نظر آتا ہے، سیاہ رنگ کا دبا۔ اگر بخار اترا ہوا ہے تو پھر یہ خون سے جو قطرے کے درمیان سے ہٹ جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ ملیریا اکثر جو ٹھنڈی جگہ ہیں یا پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر سردی زیادہ ہوتی ہے، وہاں پر تو اس کے اثرات بہت کم ہوتے ہیں اور یہ مچھر بہت جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں پر مرطوب اور گرم اور گندا پانی یا زیادہ پانی وغیرہ ٹھہرے ہوتے ہیں، وہاں پر جو ہے اس کی افزائش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو انہی علاقوں میں زیادہ ملیریا کے مریض آتے ہیں، اور زیادہ تر یہ جو برسات کے موسم ہوتے ہیں جب یہ آتے ہیں تو اس میں یہ ملیریا بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو قدیم طب ہے اس میں اس کی 4 اقسام بیان کی گئی ہیں، جو ملیریا کی 4 اقسام ہیں۔ تو یہ بھی ایک اس کی 4 اقسام ہیں، جس میں دموی ملیریا، صفراوی ملیریا، بلغمی ملیریا اور سوداوی ملیریا۔ لیکن ڈاکٹری میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، لازمی ملیریا اور نوبتی ملیریا۔ ڈاکٹری میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو پھر اسی طرح جو نوبتی ہے اس کی بھی کئی قسم کی علامات ہیں، اور اکثر اس کا بخار کا جو دورہ ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے بعد ہوتا ہے۔ بعض مریضوں کو 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے تک رہتا ہے، اور بعض کو زیادہ اگر ہو تو 8 گھنٹے تک بھی اس کا دورہ رہتا ہے، اس کے بعد یہ پھر دوبارہ آتا ہے۔ تو جب یہ بخار ہوتا ہے تو اس کا بخار جسم پر آنے سے پہلے مریض کو جو علامات ہوتی ہیں ان سے پتہ چل جائے گا کہ واقعی یہ ملیریا کا بخار ہے یا عام بخار ہے۔ تو اس کی جو علامات ہیں وہ آپ کو چند بتاتے ہیں، جس سے آپ کو بآسانی علم ہو جائے گا، جس سے آپ کو لیبارٹری کے چکر بھی نہیں لگانا پڑیں گے اور گھر میں ہی پتہ چل جائے گا
کہ آپ کو ملیریے کا بخار ہو چکا ہے۔ تو اس کی جو علامات ہیں وہ چند آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بخار آنے سے پہلے مریض سست ہو جاتا ہے، اس کو انگڑائیاں اور جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، سانس جلد جلد چلتا ہے اور جی متلاتا ہے اور کبھی کہہ بھی آ جاتی ہے۔ بعض کا رنگ جو ہے پیشاب کا زرد ہو جاتا ہے اور بعض کا سفید، اور پیشاب جو ہے وہ بار بار آتا ہے اور بدن میں درد ہوتی ہے، جسم سارا درد کرتا ہے۔ اس میں زبان خشک رہتی ہے اور جب یہ بخار ہو جاتا ہے تو اس میں مریض کو بے چینی اور کرب سا محسوس ہوتا ہے، دل ڈوبتا ہے، بعض کو چکر آتے ہیں، اور اسی طرح یہ بخار جو ہے تقریباً میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ 3 سے 4 گھنٹے تک یا 4 سے 8 گھنٹے تک بھی اس کا دورہ ہو جاتا ہے۔ تو جب پیشانی پر پسینہ آنا شروع ہوتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ یہ بخار کی تیزی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح مریض بے حد کمزور ہو جاتا ہے اور بعض مریضوں کو سردی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آئیے دوستو، اس کے جو علاج ہیں آسان ترین وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو علاج ہے جو ہم اپنا دواخانہ پر مریضوں پر استعمال کرتے ہیں، اور جو ملیریے کا اور بخار کا جو پرانا علاج ہے، جو قدیم طبی نسخوں میں شامل ہے، مریض کمزور ہو جاتا ہے، اس میں اور بہت ساری علامات اور بہت سارے معاملات جو ہیں، بخار کے بہت لمبے چیپٹر ہوتے ہیں، اور بخار کی جو ساری علامات ہیں وہ تو اگر شیئر کرنے لگے آپ سے تو کافی وقت لگ جائے گا۔ تو آئیے علاج کی طرف چلتے ہیں۔ جو ملیریا اور موسمی بخار ہے اس کا آپ کو نسخہ جات شیئر کرتے ہیں۔ وہ نسخہ جات آپ نوٹ فرمائیں جو ہم اپنے دواخانہ پر مریضوں کو استعمال کرواتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے نمبر پر تخم کرنجوا جو ہے وہ آپ استعمال کریں، اس کو کوٹ لیں اور پیس کر رکھ لیں، اور اس کی مقدار خوراک جو ہے وہ تقریباً 2 رتی سے 4 رتی کے درمیان ہے۔ مریض کی عمر کے مطابق جو ہے یہ اس کو استعمال کروائیں پانی کے ساتھ، صبح و شام کھانا کھانے کے بعد۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی یہ بخار ہیں، ملیریا ہے، وہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہوگا۔ اس کا دوسرا نسخہ ہے وہ بھی نوٹ فرمائیں۔ عام ملنے والی بوٹی ہے جسے گلو کہتے ہیں، تو یہ بھی بخاروں کے لیے ایک اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ تو گلو کی جو ٹہنیاں ہیں ان کو تھوڑا کچل لیں اور پانی کے اندر ڈال دیں، اور تھوڑی دیر پانی کے اندر تقریباً گھنٹہ یا 2 گھنٹہ تک پڑی رہنے دیں۔ اس کے بعد مریض کی عمر کے حساب سے جو ہے وہ تقریباً 1 چمچ سے 2 چمچ وہ جو پانی ہے ٹہنیاں تو نکال لینی ہے، لیکن جو پانی ہے ان کا وہ آپ نے مریض کو دینا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ملیریا کا بخار ہے، جو ملیریا کے جراثیم ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گے اور مریض انشاءاللہ تعالی بہت جلد صحتیاب ہو جائے گا۔ دوستو، آج ہم نے بخار کے متعلق آپ کے ساتھ 2 نسخے شیئر کیے اور کچھ مختصر سی ان کی علامات اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آپ کا دعا گو حکیم فرقان علی انشاءاللہ ایک نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔